بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بچوں، آپ کی خدمت میں میاں جی ایک اور وظیفے کو لے کے حاضر ہیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی اچھا، بہت ہی لاجواب اور کمال کا وظیفہ ہے۔ یہ محبت کا وظیفہ ہے۔ وہ سارے جو ہے نا لڑکے لڑکیوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے، او آگے ہمارے ہاتھ میں خزانہ نہیں، نہیں بیٹا، یہ خزانہ نہیں ہے، یہ خزانہ ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بچیاں اپنے شوہروں کے ہاتھوں اذیت کے جو ہے شکار ہیں، یا ان کے شوہر جو ہے اپنی یعنی کہ بیگموں کو گھر سے نکال دی ہے، تو یہ جائز مقاصد کے لیے ہے۔ یہ کوئی ہیر رانجھا کی فلم نہیں چل رہی۔ ٹھیک ہے کہ کوئی ہیر رو رہا ہے، کوئی رانجھا رو رہا ہے کہ اس نے مجھے بلاک کر دیا ہے، ٹھیک ہے، لڑکی نے یا لڑکے نے، تو وہ مجھے مل جائے۔ تو مجھے ایک خاتون کا فون آیا، اب وہ رو رہی ہے، بے قطار وہ رو رہی ہے، اور وہ کہہ رہی کہ میں آپ کے پاؤں پکڑتی ہوں، کالا جادو چلا دو، پتلا چلا دو، یہ چلا دو، وہ چلا دو۔ میں نے کہا بی بی ہوش میں تو ہو، ٹھیک ہے، کالا جادو کون سا کالا جادو، کون سا پتلا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کہا ایسے وظائف نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو وظیفہ خاص آپ کو بتایا جا رہا ہے محبت کا، یہ صرف جائز مقاصد کے لیے ہی استعمال ہوگا، نہ کہ اپنی عاشقی مشوقیوں کی اور اپنے دل کی تسکین کے لیے آپ اس وظیفے کو کرتے پھریں، ٹھیک ہے۔ اب وظیفہ سنیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ بادام لے لیں، یہ ایک پاؤ لے لیں، اور 7 باداموں میں سے، ہر بادام میں سے جو جوڑے نکلتے ہیں نا باداموں کے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے پکڑنے جوٹے، ٹھیک ہے، جڑے ہوئے بادام۔ اب ایسا نہیں کرنا کہ ایک بادام کا جو جوٹا ہے وہ دوسرے بادام کے جوٹے کے ساتھ مل گیا، یا دوسرے بادام کا جوٹا جو ہے وہ تیسرے بادام کے جوٹے کے ساتھ مل گیا، ایسا آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ 7 باداموں کے 7 جوٹے علیحدہ علیحدہ اس کو رکھ لو۔ اس کے بعد یہ ترتیب آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ میں نے پہلا جوٹا نکالا ہے، پھر یہ میں نے دوسرا جوٹا نکالا ہے، یہ میں نے تیسرا نکالا ہے، یہ چوتھا، یہ پانچواں، یہ چھٹا، یہ ساتواں۔ یہ ترتیب آپ اپنے حساب سے دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک لال ریشمی دھاگا لے کے، اس ریشمی دھاگے کے اوپر آپ نے دھاگے کو ان باداموں کے اوپر رپیٹنا ہے۔ رپیٹتے وقت آپ نے یا ودودو مسلسل آپ نے اس کے اوپر پڑھتے رہنا ہے۔ ایک جوٹے کے اوپر یا ودودو جو ہے، جب آپ نے اس دھاگے کو 2-3 مرتبہ اس کو ول دے کے باندھنا ہے، تو یا ودودو کا ورد آپ نے کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے بادام کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا ہے، جوٹے کے ساتھ، پھر تیسرے جوٹے کے ساتھ، ایسا ہی کرتے کرتے 7 جوٹوں کے اوپر آپ نے لال رنگ کا دھاگا ریشمی آپ نے رپیٹ دینا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، جہاں تک سمجھ آ گئی؟ اب ہر جوٹے کے اوپر 400 مرتبہ آپ نے یا ودودو پڑھ کے دم کرنا ہے۔ یہ دوسرا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ آگے سمجھ یہاں پہ سمجھ آپ کو آ گئی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک آپ لال رنگ کا کپڑا لو، ریشمی کپڑا لال رنگ کا، اس کے اندر یہ 7 کے 7 جوٹے ڈال کے اس کی پوٹلی بنا لو، اوپر سے اس کو بند کر دو۔ جب یہ بیٹا پوٹلی بن جائے تو اس کا اپنے شوہر کا یا اپنی بیوی کا یا ایسے شخص کا جس کے دل میں آپ محبت ڈال رہے ہو، ٹھیک ہے، اس کا مکمل تصور آپ نے رکھنا ہے کہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ یہ جوٹے ہے ہی اس لیے کہ یہ جوڑے آپس میں بن جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے تصور رکھنا ہے، اور آپ نے اس کو پوٹلی کو اوپر سے بند کرنا ہے، اور کسی میٹھے پھلدار درخت کے ساتھ اس کو باندھ دینا ہے۔ پھلدار درخت کے ساتھ آپ نے اس پوٹلی کو بیٹا باندھ دینا ہے۔ باندھنے کے بعد اس کے نیچے کھڑے ہو کے، پوٹلی کے بالکل نیچے کھڑے ہو کے 400 مرتبہ یا ودودو پڑھ کے آ جاؤ، گھر آ جاؤ۔ اب گھر آنے کے بعد جس ٹائم آپ کو مناسب لگے، کوئی ایک ٹائم رات کا، کوئی ایک ٹائم، وہ ٹائم پھر آپ نے بدلنا نہیں ہے۔ کسی ایک ٹائم پہ آپ نے یا ودودو 5120 مرتبہ، میں دوبارہ بولوں گا، 5120 مرتبہ آپ نے یا ودودو کا ورد کرنا ہے۔ یہ بیٹا آپ نے روزانہ کرنا ہے، اس میں کوئی ناغہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ کم از کم آپ نے یہ 40 دن کا یہ وظیفہ کرنا ہے۔ بندہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اللہ کے فضل سے پھڑک کے آئے گا یہاں پہ۔ دوسری بات، اب بچیاں بولیں گی جی وہ مخصوص ایام، تو ظاہری بات ہے بیٹا، وہ مخصوص ایام نکال کے پاک صاف ہو کے نہا دھو کے دوبارہ پڑھنا شروع ہو جاؤ، جہاں سے روکا ہے وہ دن جو ہے وہیں سے شروع ہو جائیں گے،
ٹھیک ہے، لیکن اس کو 40 دن کرو۔ اگر آپ کسی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ 40 دن کرنے کے بعد 50% یا 70% بندہ جو ہے وہ قابو آیا، یا 70% بندہ جو ہے اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی ہے، تو پھر ایک دن چھوڑ کے، یعنی کہ 40 دن پورے ہوئے نا، 41واں دن چھوڑ کے 42ویں دن دوبارہ شروع کر دو 40 دن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کو بیٹا کرو، یہ دوجیاں نو پیسے دے کے، منتا ترلا کر کے، ٹھیک ہے، پاؤں پکڑ کے، ٹھیک ہے، او ایہو جے فراڈیے، ایسے بے شرم، ایسے بے غیرت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ مجھے ایک لڑکے کا فون آیا، وہ کہتا جی میاں جی بیوی کو منانے کے لیے 5,000 روپیہ دیا، اگلے نے بلاک کر دیا آگے سے۔ بتاؤ یہ بے شرمی کی انتہا ہے کہ نہیں؟ تو بھائی تم نے 5,000 روپیہ دیا، تم خود محنت کر لو، ٹھیک ہے۔ اب لوگ جو ہے نا وہ پیروں کو کہہ رہے ہوتے جی آپ وظیفہ کر دیں، جی آپ محنت کر دیں۔ او پیر پاگل ہے جو آپ لوگوں کے لیے؟ مجھے اگر کوئی بندہ بولے کہ میاں صاحب آپ ہمارے لیے محنت کریں، وظیفہ کریں، بھائی کیوں کروں؟ میرے پاس کوئی ٹائم ہے؟ بیٹا کوئی ٹائم نہیں ہے، بڈھا آدمی ہو گیا، کوئی ٹائم نہیں ہے، اپنا کھایا پیا، نماز پڑھی اور جدھر بیٹھے ہیں ادھر ہی سو گئے، اپنا تو یہ والا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بتا سکتے ہیں بیٹا، ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ کر لو، محنت کر لو، ہو جائے گا، محنت کر لو۔ اب آپ کو بھوک لگی ہے، روٹی آپ کے حصے کی میں کھا لوں اور آپ کو بولوں کہ آپ کا پیٹ بھر گیا ہے۔ ابھی میں نے یہ پچھلے دنوں ایک وظیفہ دیا نکاح کا، نکاح ہونے کا، سورت مزمل کا، تو ماں باپ کے فون آنا شروع ہو گئے کہ جی وہ اگر ہم اپنے بچوں کے حصوں کا کر لیں تو کیا رشتہ ہو جائے گا؟ تو میں کہا تسی ہون بڑھاپے کے اندر سکون کرو، آرام کرو، اپنے بچیاں نو بولو شادی کا لڈو بھی کھانا ہے، انہوں نے بچے نے شادی کا لڈو بھی کھانا ہے اور وظیفہ بھی نہیں کرنا، محنت بھی نہیں کرنی، دسو، ٹھیک ہے پتر، شادی تو کرنی ہے، ٹھیک ہے، تے پورے خاندان نال ہاتھ تو جوڑنے نے، رشتہ داری تیری ہونی ہے، تے ماں پیو نو تو ایویں وقت پایا ہے۔ بہرحال آپ وظیفہ کرو، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک تعالیٰ کرم کرے گا، یقین کے ساتھ کرو، بڑا اچھا، بڑا نایاب قسم کا وظیفہ ہے۔ اجازت دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔